روس کا جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر طیارہ سو-75 جسے چیک میٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دنیا بھر میں ایویشن کے شوقین، دفاعی تجزیہ کاروں اور عسکری ماہرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ روسی دفاعی صنعت، خاص طور پر سخوئی ڈیزائن بیورو نے اس طیارے کو نہ صرف 5ویں نسل کے تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے بنایا ہے، بلکہ اس کا مقصد ایک سستا مگر مہلک متبادل فراہم کرنا تھا جو F-35 جیسی مغربی طاقتوں کی اجارہ داری کو چیلنج کر سکے۔ سو-75 کی ابتدا ایک خاموش منصوبے کے طور پر ہوئی، جسے روسی حکومت اور متحدہ ایئرکرافٹ کارپوریشن یعنی کہ UAC کی پشت پناہی حاصل تھی۔ روس نے سو-57 جیسے مہنگے اور پیچیدہ پروگرام کے تجربے کے بعد ایک ایسی سستی اور قابل اعتماد متبادل کی تلاش شروع کی جو برآمدات کے لیے بھی موزوں ہو۔ چیک میٹ منصوبہ دراصل اسی سوچ کا نتیجہ تھا۔ روسی حکام نے 2021 میں پہلی بار ماسکو ایویشن شو میں اس طیارے کا ماڈل متعارف کرایا، جہاں اس کا ظاہری ڈیزائن، جدیدیت اور اسٹیلتھ فیچرز دیکھنے والوں کو حیران کر گئے۔ سو-75 کا ڈیزائن مکمل طور پر جدید اور اسٹیلتھ تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس میں ایک عدد انجن استعمال کیا گیا ہے جو اسے لاگت کے لحاظ سے سستا مگر کارکردگی کے لحاظ سے زبردست بناتا ہے۔ اس کا ڈھانچہ گہرے زاویوں سے تراشا گیا ہے تاکہ ریڈار پر اس کی عکاسی کم سے کم ہو۔ انٹیگریٹڈ ایویونکس، مصنوعی ذہانت پر مبنی کنٹرول سسٹم اور جدید ترین ہتھیاروں کے نظام اس طیارے کا حصہ ہیں۔ اس کے کاکپٹ میں مکمل طور پر ڈیجیٹل گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ پائلٹ کو مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے۔ سو-75 کی سب سے بڑی خوبی اس کی قیمت ہے۔ روس نے اسے خاص طور پر برآمد کے لیے تیار کیا ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار کیا ہے، تاکہ وہ ممالک جو مہنگے مغربی طیارے نہیں خرید سکتے اس کا سستا مگر جدید متبادل حاصل کر سکیں۔ اس کی قیمت اندازاً 25 سے 30 ملین ڈالر کے درمیان بتائی جاتی ہے، جو کہ F-35 یا رافیل کے مقابلے میں کئی گنا کم ہے۔ یہ طیارہ مختلف اقسام کے ہتھیاروں سے لیس کیا جا سکتا ہے، جن میں R-77 میزائل، KH-59 MK اور مختلف قسم کے بومز شامل ہیں۔ اس کے اندرونی ویپن بے میں ہتھیار رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کی اسٹیلتھ خصوصیات متاثر نہ ہوں۔ سو-75 کی رفتار تقریباً 1.8 ماک ہے اور اس کی آپریشنل رینج 3000 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کا ویپن لوڈ 7400 کلوگرام کے قریب ہے اور یہ زمینی، فضائی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا ریڈار ایسا ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جو اسے ایک ساتھ کئی اہداف کی شناخت اور تعاقب کی صلاحیت دیتا ہے۔ سو-75 میں استعمال ہونے والا انجن روس کا نیا فائٹر جیٹ انجن اسدیلیے 30 ہے، جو مستقبل میں سو-57 میں بھی استعمال ہوگا۔ یہ انجن نہ صرف زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے بلکہ کم ایندھن استعمال کر کے زیادہ فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سو-75 میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے دشمن طیاروں کی شناخت، ہتھیاروں کا انتخاب اور جنگی صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ یہ خصوصیت اسے دیگر ہم عصر طیاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ سو-75 کے ممکنہ خریداروں میں متحدہ عرب امارات، ویتنام، بھارت، ارجنٹائن اور دیگر ممالک شامل ہیں جو سستے مگر جدید فائٹر طیاروں کی تلاش میں ہیں۔ اگر روس اسے بروقت مکمل کر کے پروڈکشن میں لے آئے تو یہ عالمی دفاعی منڈی میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ چیک میٹ کا انجن اس کا دل ہے اور روس نے اس کی توانائی کا انحصار AL-41F1 یا مستقبل میں متوقع اسدیلیے 30 جیسے اسٹیلتھ انجنز پر رکھا ہے۔ AL-41F1 انجن ایک آفٹر برننگ ٹربو فین انجن ہے جو سو-35 اور سو-57 میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ انجن تقریباً 33,000 پاؤنڈز تک تھرسٹ دے سکتا ہے اور سپر کروز یعنی بغیر آفٹر برنر کے بھی آواز کی رفتار سے تیز پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر مستقبل میں چیک میٹ کو اسدیلیے 30 انجن سے آراستہ کیا جائے تو یہ طیارہ پر اثر انداز میں F-22 اور F-35 جیسے مغربی طیاروں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا، کیونکہ یہ انجن بہتر تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو، کم ایندھن خرچ اور بہتر حرارتی نشانات کی کمی کی وجہ سے اسٹیلتھ خصوصیت کو مزید مستحکم کرے گا۔ اس طیارے کی اسٹیلتھ یعنی ریڈار سے بچنے کی صلاحیت کو اگر تفصیل سے
سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روس نے اس طیارے کو F-35 کی طرز پر لو آبزرویبل ڈیزائن دیا ہے، لیکن امریکی طیارے کے برعکس چیک میٹ میں اسٹیلتھ کا اطلاق صرف سطحی شکل تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندرونی دھاتی جازو مواد، مخصوص زاویوں پر بنائے گئے ایئر انٹیکس اور داخلی ہتھیاروں کی بے میں موجود ہے۔ اس کے جسم کی شکل ٹرائی اینگولر ڈیلٹا سے ملتی ہے اور اس کی دم ایک سنگل ورٹیکل سٹیبلائزر پر مشتمل ہے جو کم کراس سیکشن مہیا کرتا ہے۔ اس کا کاکپٹ کینوپی بھی کم ریڈار سگنیچر کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگرچہ روسی ذرائع مکمل ریڈار کراس سیکشن یعنی کہ RCS افشا نہیں کرتے ہیں، لیکن غیر سرکاری اندازوں کے مطابق اس کا RCS 0.01 مربع میٹر سے بھی کم ہو سکتا ہے، جو F-35 کے قریب ترین تصور کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایسا ریڈار نصب ہے جو Su-57 کے بیلکا ریڈار کے لائٹ ورژن میں مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ ریڈار ایک ساتھ 30 سے زائد اہداف کو ٹریک کرنے اور بیک وقت کئی پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے الیکٹرانک وارفیئر کا ماحول ہو یا دشمن کی جانب سے شدید خلل اندازی ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ کوئپس 75 نامی جدید آپٹو الیکٹرانک سسٹم اسے زمین اور فضا دونوں میں ہدف تلاش کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ساتھ ہی چیک میٹ میں انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم بھی موجود ہے جو بغیر کسی فعال سگنل کے دشمن کے طیارے کو تھرمل سگنیچر کے ذریعے تلاش کرتا ہے، جو اسٹیلتھ جنگ میں ایک انمول اثاثہ ہے۔ طیارے میں نصب الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی نہایت ہی جدید ہے، جس میں ریڈار جیمرز، میزائل اپروچ وارننگ سسٹم اور لیزر وارننگ سسٹم اور چیف اینڈ فلیئر ڈسپینسرز شامل ہیں۔ یہ سسٹم دشمن کے میزائلز اور ریڈارز کو دھوکہ دینے کے لیے ضروری ہیں اور طیارے کی بقا کے امکانات میں کئی گنا اضافہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم چیک میٹ کے ہتھیاروں پر نظر ڈالیں تو یہ طیارہ اندرونی اور بیرونی دونوں ہارڈ پوائنٹس پر ہتھیار لے جا سکتا ہے، لیکن اسٹیلتھ فلائٹ کے دوران صرف اندرونی ویپن بے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایئر ٹو ایئر میزائل جیسے کہ R-77M ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ اور R-73 انفراریڈ ہومنگ اور مستقبل کے K-77M میزائل شامل کیے جا سکتے ہیں۔ زمین پر حملے کے لیے یہ KH-38M KH-59MK2 جیسے کروز میزائل اور متعدد گائیڈڈ بوم جیسے کہ کاب 250 کاب 500 لے جا سکتا ہے۔ روس کے مطابق چیک میٹ کا کاسٹ پر آر صرف $6,000 کے قریب ہوگا، جو F-35 کے $30,000 فی گھنٹہ کے مقابلے میں ناقابل یقین حد تک کم ہے۔ اس کی وجہ روس کی انڈیجینس مینوفیکچرنگ، خود کفالت اور ماڈولر ڈیزائن ہے جو کم لاگت کے ساتھ مرمت اور سروس کو آسان بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چیک میٹ کو افورڈیبل اسٹیلتھ کہا جاتا ہے اور روس اس کو اپنے Su-57 کی طرح ایک مکمل فیملی میں بدلنے کا منصوبہ بھی رکھتا ہے، جس میں 2 سیٹوں والا ٹرینر یا اسٹرائک ویریئنٹ، بغیر پائلٹ UAV ورژن اور یہاں تک کہ نیول ورژن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ طیارہ نہ صرف دفاعی میدان میں بلکہ جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اسلحہ مارکیٹ کو چیلنج کرے گا، جہاں روس اپنے سخت معاشی اور تکنیکی مشکلات کے باوجود عالمی دفاعی منڈی میں اپنی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ چیک میٹ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ روس کی عسکری خود مختاری کا اعلان ہے اور یہ اعلان پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ مغربی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر چیک میٹ وقت پر مکمل ہوتا ہے تو یہ کم از کم 20 سے زائد ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جو سستے اور قابل اعتبار اسٹیلتھ جنگی طیاروں کی تلاش میں ہیں، مگر ساتھ ہی روس کو درپیش چیلنجز بھی کم نہیں ہیں، جن میں جدید کمپوزٹ مٹیریلز کی دستیابی، انجن کی تیاری، ایویونکس کی مائکرو الیکٹرانکس اور معاشی پابندیاں شامل ہیں۔ روس کو یہ طیارہ کامیابی سے عالمی سطح پر لانچ کرنے کے لیے اپنی موجودہ صلاحیتوں کو تکنیکی سطح پر خود انحصاری کی جانب لے جانا ہوگا۔ جب ہم چیک میٹ کے ممکنہ فیوچر اپ گریڈز پر بات کرتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ روس اسے ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر دیکھ رہا ہے جو آئندہ کئی دہائیوں تک اپنی یوٹیلیٹی برقرار رکھ سکے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی کامبیٹ اسسٹ سسٹم، پائلٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگیٹنگ سسٹمز، لیزر ویپنز اور الیکٹرانک وارفیئر پورٹس جیسی چیزیں مستقبل میں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں اگر روس اسے لائل ونگ مین ڈرونز کے طور پر انٹیگریٹ کر لے تو یہ ایک مکمل نیکسٹ جنریشن ایریل ایکو سسٹم بن سکتا ہے۔ دوستو، اس طیارے کے خالق سرگئی کروتکوف جو UAC کے چیف ڈیزائنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں،
انہوں نے اعلان کیا ہے کہ چیک میٹ اپنی ترقی کے اسی مرحلے پر پہنچ چکا ہے جہاں اب اسے ایک امید بھری نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک ایسی امید جو شاید دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے F-35 جیسی مغربی اجارہ داری سے نجات کی صورت بن سکتی ہے۔ اس کے ڈیزائن میں روسی ماہرین نے سپر کمپیوٹرز استعمال کیے ہیں تاکہ پرانے طیاروں کی طرح بار بار تجربے نہ کرنے پڑیں۔ ہر پرزہ، ہر زاویہ اور ہر نظام کو پہلے ڈیجیٹل طور پر جانچا گیا ہے، پھر اس کی بنیاد پر پروٹوٹائپ تیار کیا گیا۔ مگر ہر کامیابی کے پیچھے مشکلات کا پہاڑ ہوتا ہے۔ چیک میٹ کی پہلی پرواز جو 2023 میں متوقع تھی کئی بار ملتوی ہوئی۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے روس کی فوجی صنعت پر دباؤ بڑھا، مالی وسائل محدود ہوئے اور بین الاقوامی پابندیاں مزید سخت ہو گئیں۔ پھر بھی ماسکو کے فوجی دماغ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو روس نہ صرف اپنی فضائی قوت کو جدید بنائے گا بلکہ وہ عالمی مارکیٹ میں F-35 کی اجارہ داری کو بھی چیلنج کرے گا۔ اب جب یہ طیارہ تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، روس نے امید ظاہر کی ہے کہ 2025 کے اختتام تک اس کی پہلی پرواز ممکن ہوگی اور 2026 سے اس کی سیریل پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک طویل سفر رہا ہے جس میں ہر قدم پر عالمی سیاست، اقتصادی جھٹکے اور عسکری مقابلہ موجود رہا ہے، لیکن روس کو یقین ہے کہ اگر Su-75 چیک میٹ دنیا کے آسمانوں پر پرواز کر گیا تو یہ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک عالمی تاثر، ایک چیلنج اور ایک پیغام ہوگا۔ دوستو یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی روس نے بیلاروس کو اپنے جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سخوئی Su-75 چیک میٹ کے منصوبے میں شراکت داری کی بھی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش روسی حکام کی جانب سے بیلاروس کو اس منصوبے میں مالی اور تکنیکی شراکت دار بنانے کے لیے کی گئی ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ بیلاروس کو اس منصوبے میں شامل کرنے کی پیشکش روس کی اس کوشش کا حصہ ہے کہ وہ Su-75 کے لیے مالی معاونت اور تکنیکی تعاون حاصل کرے۔ بیلاروس کی شمولیت سے نہ صرف اس منصوبے کو درکار وسائل میسر آ سکتے ہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی صنعت میں اشتراک بھی بڑھ سکتا ہے۔ بیلاروس کی جانب سے اس پیشکش پر کیا رد عمل آتا ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ اگر بیلاروس اس منصوبے میں شراکت داری اختیار کرتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے لیے دفاعی تعاون کو نئی شکل دے سکتا ہے اور Su-75 چیک میٹ کے مستقبل پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔